جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ خطاب فرمانے سے پہلے دو شعر صرف میں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھی وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو کچھ لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اب ممبر رسول پر آل نبی اولاد علی سید مفتی شاداب رضا خلیفہ حضور تاج الشریعہ بریلی شریف کو میں آواز دے رہا ہوں کہ وہ کرسی خطابت پر جلوہ گر ہو کر ہم گناہگاروں کو کچھ نصیحت جملے ارشاد فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، آل نبی اولاد علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بہتر ہے، اس میں ویٹ زیادہ لگ رہا ہے۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ البصیر وصدق رشید النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محفل، جملہ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب سید الخیر الانام، سرور کون و مکان، نیر تابہ روشن درخشاں روحی فدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا کریمنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا فضل ہے، جس کی توفیق سے، جس کی ہدایت سے ہم اور آپ آج محترم عالی جناب جابر صاحب کی والدہ کے اس اصال ثواب کی محفل میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ پاک کا کروڑہا فضل ہے، کروڑہا احسان ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان خوشی ہو یا غم ہو، ہم اٹھتے بیٹھتے حضور کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ جب تک ہم حضور کا ذکر نہ کر لیں ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں سحری نہیں ہوتی۔
اب چونکہ آج کی یہ محفل ایصال ثواب سے منسوب ہے تو اسی حوالے سے چند باتیں جو ضروری باتیں ہیں وہ گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اور پردے میں جلوہ بار ہماری خواتین اسلام وہ بھی توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ جب قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے تو مومن کا شیوا ہے کہ وہ تمام کام کاج کو موقوف کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پر غور و تفکر کرتا ہے۔ چند باتیں انشاءاللہ تعالی میں ضروری باتیں جو فکری باتیں ہیں وہ آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو آج کے اس پرفتن دور میں پرفتن حالات پر اگر ہم ذرا بھی روشنی ڈالتے ہیں، غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کی اس دنیاوی زندگی میں انسان اس تگ و دو میں الجھا ہے کہ وہ یہ بھول ہی گیا ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، حالانکہ موت یقینی ہے اور دنیا کی زندگی یہ چند روزہ ہے۔ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جس بات کا یقین ہے وہ موت ہے، جس بات کی گارنٹی ہے وہ موت ہے، اور جس کی کوئی گارنٹی نہیں وہ زندگی ہے۔ تو کچھ باتیں ضروری باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں ہماری شب و روز کی زندگی میں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اس پر غور و تفکر نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے۔ عبرت کے طور پر ہزاروں چیزیں، ہزاروں نشانیاں موجود ہیں، جس کو کسی نے کہا تھا اپنے پیارے انداز میں کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی سوچا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکاں اب ہے سونے۔ جو آباد تھے وہ مکاں اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ کی میں نے تلاوت کی ہے، خاموش رہیے بالکل، جب بات قرآن کی ہو تو صرف بات قرآن کی ہوگی، پھر دوسری کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر ہم کسی ایک آیت پر ہی مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں تو وہ بھی ہمارے لیے یقینی طور پر نجات کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے ایکو ہے اس میں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں کوئی 1000 2000 لوگ نہیں ہیں جو مائک کی ضرورت ہو، بڑے بڑے ایمپلیفائر اور ساؤنڈ سسٹم 24,000 واٹ کا لگا دیا جائے۔ نہیں، میری آواز اتنی ہے جب ہماری مسجد میں پہنچ جاتی ہے نیچے سے اوپر تک، تو یہ تو اتنی بڑی تو نہیں ہے جگہ، میرا خیال ہے۔ یقینی طور پہ میں مائک بھی ہٹا دوں، یقینی طور پر میری آواز جائے گی اگر انسان دل کے کان لگا کے سنے گا۔ تو بات جب قرآن کی ہو تو اس پر توجہ رکھنا یہ مومن کا شیوا ہے، مومن کی نشانی ہے۔ قرآن کی ایسی سورہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے جو تقریباً لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے والعصر،
اے مصطفیٰ مجھے قسم ہے آپ کے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کہاں ہے؟ خسارے میں، نقصان میں۔ حالانکہ اس عنوان پر، اس مقام پر متعدد آیات کریمہ ہیں، اور بھی آیات ہیں، مگر میں نے ان آیات کو چنا ہے جو بڑی معروف اور بڑی پاپولر مانی جاتی ہیں، اکثر لوگوں کو ازبر ہوتی ہے۔ دوسری آیات کریمہ اگر میں بتاؤں تو درمیانی قرآن کے اندر بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں، بہتوں کو علم نہیں، بہتوں نے سنا ہے تو کبھی سنا ہے پھر بھول گئے، بہتوں نے سنا تھا تو سمجھا نہیں تھا۔ یہ چند آیات ایسی ہیں کہ جس کے متعلق تقریباً لوگوں نے اس کے بارے میں سن رکھا ہے۔ 3 آیات ہیں۔ فرمایا والعصر، اے مصطفیٰ مجھے قسم ہے آپ کے زمانے کی، حالانکہ حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ سے لے کے جناب محمد رسول اللہ تک کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین تشریف لائے، اور نبی پیغمبر جو ہوتا ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہوتا بلکہ سلیکٹڈ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ پھر جو جیت جائے وہ نبی ہے، باقی ہار گئے، تو الیکٹڈ نہیں ہوتا بلکہ سلیکٹڈ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اسے نبوت کا تاج عطا کرتا ہے۔ بھائی جیسے آپ یوں سمجھ لیں اللہ جسے چاہتا ہے، آپ لوگ ڈسٹرب کریں گے میں پھر تک ختم کر دوں گا بات کو، ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں تو چھوٹا سا مجمع ہے، جب ہمارے پاس 1000-2000 کا مجمع ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ کسی کو منڈی نہیں ہلانے دیتے۔ ہماری تقریر کی شرط یہی ہوتی ہے، only one condition for the apply، کہ کوئی ہلے ڈھلے گا نہیں، جتنی دیر بات ہوگی بات کو توجہ سے سنا جائے گا، بات دلائل اور شواہد پر قائم اور دائم ہوگی۔ تو پیغمبر جو ہوتا ہے، کیا عرض کیا میں نے، وہ کیسے بنتا ہے پیغمبر؟ ابھی بتایا نا میں نے، بھول گئے۔ سلیکٹڈ ہوتا ہے، تو سلیکٹ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں ہم کو، آپ کو، ساری دنیا کو کس نے پیدا کیا، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اب یہ بات چھوٹے چھوٹے مدرسے کے ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، ہاں، چھوٹے چھوٹے نورانی تعلیم اور انوار شریعت پڑھنے والے ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کائنات کی تخلیق اللہ نے کی، ہم سب کو پیدا اللہ نے کیا۔ تو اللہ پیدا فرماتا ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں پیدا کر دیتا ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ٹرین میں پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بس میں پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوائی جہاز میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں پیدا کر دیتا ہے۔ کسی کو مسکٹ و عمان میں پیدا کر دیتا ہے، کسی کو ہند و پاک میں پیدا کر دیتا ہے، کسی کو خان و پٹھان میں پیدا کر دیتا ہے، اور کسی کو اپنے رسول کی آل میں پیدا کر دیتا ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے۔ کل جہان کو میرے رب نے پیدا کیا، تخلیق فرمائی، لیکن جب بات نکلی اس جہان کی حقیقت کی تو نہ آدم کی قسم کھائی، نہ شیس کی قسم کھائی، نہ نوح کی قسم کھائی، نہ ابراہیم کی قسم کھائی۔ جب بات آئی قسم کی، بھئی قسم اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو وزنی ہوتی ہے، جو وزن دار چیز ہوتی ہے اسی کی قسم کھاتا ہے نا انسان۔ تو اللہ پاک بتا رہا ہے اپنے مصطفیٰ کی قسم کھا کے کہ میرے مصطفیٰ جیسا زمانے میں کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے، اور اسی طرح خدا کا رسول بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ جب خدا میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو خدا کے حبیب میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں۔ اب قسم کھا کے فرمایا والعصر، اے مصطفیٰ
مجھے قسم ہے اس زمانے کی جس میں آپ تشریف لائے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن وہ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ اب بات دیکھا جائے تو یہیں پر ختم ہو سکتی تھی، بھائی جو ایمان لیا ہے اور جو بے ایمان ہے، بغیر ایمان کے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے، اور وہ ان کا صالح عمل کیا تھا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ وہ حق پر قائم رہے اور حق کو سربلند کرتے رہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس حق کو بلند کرنے کے راستے میں جو تکلیف آئی اس پر صبر کرتے رہے، بس وہی کامیابی پانے والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، وہی کامیابی پانے والے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، بعض لوگ سوچتے ہیں نا، اہل سنت میں، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اوروں کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت میں جو لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تو سنی ہیں، جنت ہمارے باپ کی ہے، جنت کا ہم سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہم اہل ایمان ہیں، تو سوال یہ ہے، قرآن ہمیں جواب دے رہا ہے، قرآن سے بڑی کتاب کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن جواب دے رہا ہے کہ فقط ایمان لانے سے کامیابی نہیں ملنے والی ہے، الا الذین آمنوا، اگر ایمان لائے ہو تو وعاملوا الصالحات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور نیک اعمال میں سے سب سے افضل جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، کہ وہ حق کی تلقین کرتے رہے، حق کی سربلندی کے لیے دل و جان سے عمل پیرا رہے، کاوشیں کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، تگ و دو میں لگے رہے، اور اسی تگ و دو میں زندگی کو گزار دیا۔ ہزاروں تکلیفیں آئیں، ہزاروں مصائب و آلام آئے، ہزاروں دشواریاں آئیں، اس پر صبر کرتے رہے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بظاہر دنیا سے چلے گئے، مگر ان کے جانے کے بعد بھی آج بھی ان کا نام چل رہا ہے، اور قیامت تک نام چلتا رہے گا۔ آپ زیادہ دور نہ جائیے، آج کم و بیش میں سمجھتا ہوں کچھ 26 تاریخ ہے، 3-4 دن کے بعد دیکھیے وہ مہینہ آ رہا ہے، 1400 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے؟ 1400 سال۔ واقعہ کربلا کب ہوا؟ سن 60 ہجری میں۔ ابھی کتنا ہجری چل رہا ہے؟ 1442۔ 1400 سالہ زمانہ گزر گیا، لیکن کل بھی ذکر حسین ہو رہا تھا، آج بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے۔ یہ کیا ہے؟ حق کی تلقین کرتے رہے، حق کی تلقین میں، حق کے راستے میں گردن کٹوا دی پڑی تو کٹوا دی، حق کے راستے میں کنبا لٹانا پڑا تو لٹا دیا، حق کے راستے میں خاندان پیش کرنا پڑا تو کر دیا، مگر پائے ثبات کو لغزش نہ آ سکی۔ حق کے راستے میں جو تکلیف آئی اس پر صبر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا جو قیامت تک قائم اور دائم رہے۔ لیکن آج کے اس دور میں کیا ہے؟ یہ تو حق والوں کی بات ہو گئی اور ہم نے دیکھا جانا، مگر ہم پتہ نہیں کس غفلت میں پڑے ہیں، کیا ہمارے ذہن و فکر میں ہے، کیا ہمارے سوچ و افکار میں ہے۔ آج کل ایک جملہ بڑا عجیب چل رہا ہے، جو ہر ایک کی زبان پر بھی رہتا ہے اور دلوں میں بھی رہتا ہے اور دماغوں میں بھی رہتا ہے، کیا کہ بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اکثر یہ جملہ ہے نہیں، لوگوں کی زبان پر یہی ہے کہ بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو سب کے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ دو جملے ہیں، جو اس کے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ بھی ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ 5 انگلیاں برابر ہیں؟ نہیں ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہوگا، جو اس کے ساتھ ہوگا وہی اس کے ساتھ ہوگا۔ ہر ایک اپنی اپنی قبر میں جائے گا، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، ہر ایک اپنی اپنی قبر میں جائے گا، اور ہر ایک سے اس کے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔
آج ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم سنی ہیں تو ہم یقینی طور پہ جنتی ہیں. ارے جنت اتنی آسان نہیں ہے بھائیوں. جنت اتنی آسان ہوتی تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابی رسول سے یوں نہ کہتے. ایک صحابی ہیں زید بن حارثہ جو صبح فجر کی نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب زید بن حارثہ کو دیکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، اے زید بن حارثہ یہ بتا کیف اصبحت، تو نے صبح کس حال میں کی ہے؟ زید بن حارثہ جب یہ سوال سنتے ہیں تو عرض کرتے یا رسول اللہ اصبحت مومن، میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں مومن تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو نے صبح اس حال میں کی کہ تو صبح مومن تھا تو بتا لکل حقیقت قول ایمانک، کہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے، بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم سنی ہیں، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس دور میں بالخصوص وہ زمانہ جو 1400 سال پہلے گزرا اور وہ ہمارے اسلاف، ذرا کاغذ کا ورق پلٹ کے دیکھو تو معلوم ہوگا دنیا کی زندگی میں مستی سے اپنے وقت کو گزارنے والوں، وہ ہمارے اسلاف جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں مل گئی، ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہوتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے غفلت کی چادر اوڑھ لی اور بس یہ سوچ لیا کہ جنت ہماری ہے، جنت ہماری ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المومنین ہیں، وہ فاروق 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، لیکن ان کو یہ ذہن و فکر رہتی تھی کہ کہیں میرے دور خلافت میں کوئی مجھ سے ایسا کام نہ سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. خاتمہ ایمان پر ہونا بہت بڑی بات ہے، اور دنیا ہی میں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے. دنیا ہی میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا کر دی ہے. اب حضور نے جب جنت کی بشارت دے دی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اب جنت میں جانے سے کوئی روک سکتا ہے؟ ارے جن کے صدقے جنت ملنی ہے، جب انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اپروول کر دیا ہے، تو اب روکنے والا کون ہے؟ لیکن گریہ وزاری کا یہ عالم ہے کہ امیر المومنین ہیں اور رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکیوں میں، کدھر دیکھ رہے ہیں آپ؟ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ موبائل دیکھیں گے؟ جب دین کی محفل میں آتے ہیں تو دین کی بات سنتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کھانے کی محفل کرو نا تو ڈھیر سارے لوگ آ جاتے ہیں کھانے کے. ابھی میں 2-4 نقطے آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ نے سنا تو واقعی ہوش اڑ جائیں گے آپ کے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کیا. اور باقی تو پھر وہ بات مولانا علمی نے کہی دی ہے کہ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مت تو انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. آج ہم غفلت کی چادر اوڑھے ہیں، 2 منٹ بھی ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم دل کی گہرائی سے سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہے اور ہمارے حالات کیسے گزر رہے ہیں. 2 منٹ کے لیے کوئی 24 گھنٹے میں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں، احتساب کریں کہ کیا ہم سوچتے ہیں اس بارے میں؟ کبھی رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں کچھ وقت کے لیے سارے کام کریں گے، کھانے سے لے کے پینے تک، پینے سے لے کے پہننے تک، پہننے سے لے کے چلنے تک، فیملی تک، فیملی پلاننگ تک، سارے پلان کریں گے، مگر یہ پلان کبھی نہیں کرتے کہ آخر ہمارا کیا ہوگا. یہ جس تگ و دو میں ہم الجھے ہیں، یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر ایک دن جانا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر صرف ایمان لانے سے جنت مل جاتی
تو صحابہ اکرام کبھی نیک عمل نہ کرتے، ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ان سے زیادہ پکا اور مضبوط ایمان کس کا ہے؟ اہل بیت سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہے؟ لیکن وہ بھی صالح اعمال کی جستجو میں زندگی گزارتے رہے، کوئی نیکی کو ہلکا جان کر نہیں چھوڑا اور کوئی گناہ کو ہلکا جان پر اس پر کمر بستہ نہ رہے، بلکہ مصطفیٰ پیارے کی عطا کی ہوئی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دیا۔ ذرا ہم غور کریں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح الصدور میں صفحہ نمبر 165 پر کیا لکھتے ہیں کہ اگرچہ کوئی مومن ہے اور مومن ہونے کے بعد بھی اس میں 4 عیوب ہیں، کتنے؟ 4 عیوب ہیں، تو امکان ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اتنے بڑے امام جلال الدین لکھ رہے ہیں، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، شرح الصدور میں وہ 4 عیوب کیا ہے، جس میں پہلا عیب جو ہمارے معاشرے میں بالکل کامن ہو چکا ہے، آج اسے عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، وہ کیا ہے؟ نماز میں سستی۔ جبکہ امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں یہ نہیں لکھ رہے ہیں نماز کا ترک کرنے والا، چھوڑ دینے والا، نہیں، یہ نہیں لکھتے، آپ لکھ رہے ہیں نماز میں سستی کرنے والا۔ سستی سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہے، سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، ابھی پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، ارے ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو کیا ہے 3:45 بجے، 4:30 بجے بھی پڑھ لیا تو چلے گا، 4:45 بجے بھی پڑھ لیا تو چلے گا۔ یہ سستی کرنے والے کے بارے میں آیا کہ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے۔ کدھر گیا ایمان؟ بتاؤ کدھر گئے تمہارے زکوٰۃ و صدقات و خیرات؟ ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی آئے عمل کرو اور جو مرضی آئے چھوڑ دو، ایسا نہیں چلتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 107 میں فرمایا گیا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا ہے کہ اپنی مرضی سے داخل ہو، اپنی منمانی کے مطابق داخل ہو جاؤ، جتنا پسند آئے اتنا لے لو، باقی کا چھوڑ دو، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جو بھی عیب ہے اپنے اندر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور آگے بڑھ چڑھ کر دین کے بتائے ہوئے راستے پر، بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو پہلا تو جو عیب بتایا وہ نماز میں سستی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہمارے معاشرے میں ہے کہ والدین کی نافرمانی۔ یہ بڑا عجیب و غریب سانحہ چل رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، صرف ایک ممرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، نہ جانے کتنے کہاں سے مجھے فون آتے ہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا، میں بھول جاتا ہوں۔ اب یہ میں کہاں تک اس کو ریکارڈ بنا کے فائل تو نہیں بناؤں گا کہ ایک سی وی پورا چارٹ بنا لیا جائے۔ کہاں سے لوگ بولتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہمارا بیٹا نہیں ہماری بات مان رہا ہے، کوئی کہہ رہا بیٹی نہیں مان رہی، کوئی کہہ رہا پوتا نہیں مان رہا ہے، کوئی کہہ رہا نواسا نہیں مان رہا ہے۔ والدین کی نافرمانی، یہ کہا ہے کہ والدین کا نافرمان کفر کے حالت میں مرے گا۔ امام جلال الدین سیوطی کے قول کے مطابق، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، کفر کی حالت میں مرے گا، بھلے وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، بھلے وہ کثرت نوافل کا پابند کیوں نہ ہو، لیکن اگر والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے والدین کا سچا اور فرما بردار بنائے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ اگرچہ والدین کوئی خلاف شرع کام دیتے ہیں، کام بتاتے ہیں، تو اب اس میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ حکم رسول ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی اطاعت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن خالق کی اطاعت کے علاوہ اگرچہ والدین دنیاوی اعتبار سے کوئی حکم دیتے ہیں، صادر کرتے ہیں، تو اولاد پہ فرض ہے کہ اس حکم
کی بجاوری کرے، اور اگر نہیں کرتا تو وہ دن دور نہیں کہ جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ خدا نہ کرے کہ دل سے ایمان نکل جائے۔ اور سب سے بڑی چیز حقیقت میں جو ہے وہ ایمان ہی ہے۔ ایمان اگر رہا، ایمان پر خاتمہ ہوا تو جو کچھ اعمال کیے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ قبول فرما لے، اور اگر ایمان سلب ہو گیا تو جو اعمال کیے تھے وہ سارے کے سارے اکارت ہو جائیں گے، کوئی مطلب نہیں آئے گا۔ تو ایک تو مسئلہ ہو گیا نماز میں سستی، دوسرا کیا بولیے، والدین کا نافرمان، اور تیسرا ہے شراب نوشی کرنے والا، شراب کا عادی، حرام چیز کو استعمال میں لانے والا، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا، اور وہ اس کا عادی ہو جائے، وہ اس کا پابند ہو جائے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی امام جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا۔ اور چوتھا ہے کہ مسلمانوں کو بلا کسی شرعی وجہ کے تکلیف پہنچانے والا، یہ بھی معاملہ بہت زیادہ عام ہے۔ آج تو تکلیف پہنچانا، اس کے متعلق تو کسی کا ذہن ہی نہیں ہے، بس نہیں چلتا، اس کا لوٹو اس کا کھاؤ، اس کا چھینو اس کا کھاؤ، اس کا مارو اس کا کھاؤ، ادھر سے چھین لو ادھر سے کاٹ لو ادھر سے لوٹ لو، ایسا ہی چل رہا ہے معاملہ۔ اب کسی کا لوٹ کے کھا جاؤ تو بولو اس کو تکلیف ہوگی یا مزہ آئے گا؟ بھائی کسی کی چپل پڑی ہو باہر، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور کوئی دوسرا پہن کے چلا جائے کہ بڑی اچھی چپل ہے نہیں دکھ رہی ہے، یہی پہن کے چلتے ہیں اب، تو بولو اس کو تکلیف ہوگی، آرام ملے گا، کہے گا اچھا ہوا پہن گئے میری چپل، تکلیف ہوگی نا۔ تو یہ ہے بظاہر چھوٹا سا فعل، آپ کو چھوٹا سا دکھ رہا ہے نا کہ بھائی چپل ہے وہ پہن کے چلا گیا اور وہ دوسری لے لے گا 100-200 میں، مگر یہ 100-200 آگے کیا مصیبت بنائیں گے؟ یہ حال یہ بنائیں گے کہ جنت کا راستہ منقطع ہو جائے گا، جنت کا راستہ بند ہو جائے گا، اور ایمان کی دولت اس سے چھین لی جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے، لیکن ہماری توجہ اس پر نہیں جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہمارے اسلاف ایک ایک لمحہ اللہ کے خوف میں لرزہ برندام رہتے، ایک ایک قدم رکھنے سے پہلے ہزار بار سوچتے ہمارے اسلاف، اور وہ اسلاف جن کی راتیں عبادت میں گزرتی، جن کی ریاضت کا یہ عالم تھا، جن کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ان کا کوئی لمحہ اطاعت الہی کے سوا نہیں گزرتا تھا، یہ معاملہ تھا ان کا، لیکن اس کے باوجود بھی خدا کا خوف دل میں اس قدر راسخ تھا کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے بھرپور خیال رکھتے کہ یہ عمل کرنے میں اللہ و رسول راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ آج تو ہمارا خیال ہی نہیں جاتا ادھر، توجہ ہی نہیں ادھر، بے دھڑک کرے جا رہے ہیں، اور نہ ہمیں فکر ہے اس بات کی کہ ہمارے ایمان کا کیا ہوگا، ہمارے حال کا کیا ہوگا، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن احمد موزن رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کسی نے دیکھا کہ طواف خانہ کعبہ کے دوران ایک شخص ہے جو دوران طواف کعبہ ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا ہے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، ارد گرد چکر لگا رہا ہے اور ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا ہے۔ کیا دعا کی تکرار کر رہا ہے؟ کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ ایک ہی دعا کی ریگولر تکرار کر رہا ہے، کنٹینیو کر رہا ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ بن احمد موزن روایت کرتے ہیں، پوچھا کہ بھائی یہ تو ایسی جگہ ہے حرم کعبہ جہاں پر جو دعا کی جائے قبول ہو جاتی ہے، پھر ایک ہی دعا کی تکرار کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے دراصل اس میں بہت گہرا راز ہے، اس میں راز یہ ہے کہ میرا ایک بھائی جس نے 40 سال مسجد الحرام میں، اسی مسجد میں 40 سال فی سبیل اللہ اذان پڑھی ہے، 1-2 سال نہیں۔ یہاں تو ہم کو اذان کیا ٹھیک سے کلمہ ہی پڑھنا نہیں آتا ہے، اذان کیا پڑھیں گے؟ ہم تو سوچتے بس ہم نے مؤذن رکھ دیا کھیل ختم، ہم نے امام رکھ دیا کھیل ختم۔ کہا نہیں، 40 سال مسجد الحرام میں
وہ مسجد جہاں پر ایک اذان پڑھنے کا ثواب 1,00,000 اذانوں کے برابر ہے، اس مسجد میں 40 سال اذان پڑھی، اور حضرت عبداللہ بن احمد مؤذن کہتے ہیں کہ 40 سال اذان پڑھنے کے بعد بھی اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ پھر کہتے ہیں میرے دوسرے بھائی نے 30 سال مسجد الحرام میں فی سبیل اللہ اذان پڑھی، لیکن اس کا خاتمہ بھی کفر پہ ہوا۔ تو اب دونوں بھائیوں کے خاتمے کے بعد میں اپنے خاتمے کو لے کر بہت فکر مند ہوں، اسی لیے میں اس دعا کی تکرار کر رہا ہوں کہ باری تعالیٰ مجھے دنیا سے ایمان کے ساتھ ہی رخصت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن احمد مؤذن پوچھتے ہیں کہ تمہارے دونوں بھائی آخر ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ فرمایا پہلا بھائی جس نے 40 سال اذان پڑھی، اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتا تھا۔ آج یہ بدنگاہی بے حرمتی کا معاملہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلا۔ آج دیکھیے آپ بازار چلے جائیے تو مرد کم عورتیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ نہ مرد کو یہ پرواہ ہے کہ عورت کو روک لے، نہ عورت کو یہ فکر ہے کہ وہ خود رک جائے۔ تو نہ ادھر سپورٹ ہے نہ ادھر سپورٹ ہے، تو معاملہ تو چھت تو پھر گرنے ہی والی ہے۔ بھائی چھت رکتی ہے تو 4 کالم پہ رکتی ہے نا، 4 دیواری کی سپورٹ رہتی ہے۔ جب کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، تو نظام تو درم برم ہونا ہی ہے۔ کہا اور وہ جو دوسرا بھائی جس نے 30 سال اذان پڑھی، اس کا کیا معاملہ تھا؟ کہا اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ طبیب کے مشورے پر، ڈاکٹر کے مشورے پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے قرآن مانگا، ہم نے اسے لا کر دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کرے، لیکن جب اس نے قرآن لیا تو اس پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تم سب گواہ ہو جاؤ، میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔ بس یہی الفاظ تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو ان معاملات کے بعد حضرت عبداللہ بن احمد مؤذن سے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خاتمے کو لے کر بڑا فکر مند ہوں، اس لیے میں اسی دعا کی تکرار کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے ایمان کے ساتھ ہی رخصت کرنا۔ تو ایمان سب سے بڑی چیز ہے، لیکن ایمان کی جب حفاظت کرو گے تو حفاظت ہوگی، اور حفاظت نہیں کرو گے تو کھو دو گے۔ اور اسی بات کو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے کہ افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو حضور کہ دامن کو ہمیں مضبوطی سے تھام لینا ہے، صرف ایسا دامن نہیں کہ بس نعرے تکبیر اور نعرے رسالت تک محدود ہو، صرف ایسا دامن نہیں، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا کھانا پینا، ہر ادا سنت مصطفیٰ پر ہونی چاہیے۔ جب ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، جب ہمیں خیال رہے گا، جب ہم حضور کا خیال کریں گے اپنے شب و روز کی زندگی میں، تو یقیناً میرے حضور مرتے وقت ہمارا خیال کریں گے کہ جب ہم نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ سید مفتی شاداب رضا بریلی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ ہمیں ذہن و فکر لے کے اٹھنا ہے یہاں سے، فقط یہ نہیں کہ آؤ کھاؤ بتی بجھاؤ چلے جاؤ۔ اگر یہ ہم نے ذہن و فکر رکھا تو یاد رکھو یہاں تو تم بتی بجھا دو گے، لیکن ایسی بجھے گی بتی کہ پھر وہاں نہیں جل پائے گی۔ قبر میں بتی جلانا ہے بھائی، اندھیرا ہوگا نا، ہاں اگر وہاں چاہتے ہو کہ بتی جلے روشنی ہو تو روشنی کا انتظام کرنا ہوگا، اور روشنی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ روشنی کا انتظام سلیمان مٹھائی والے کی دکان سے نہ ہوگا، اگر یہ چاشنی ملے گی تو احمد رضا کے کاؤنٹر سے ملے گی، اگر یہ شیرینی ملے گی تو مفتی اعظم کے تلووں سے ملے گی۔
اگر یہ لذت ملے گی تو تاج شریعت کے قدموں سے ملے گی۔ تو اسی لیے کہتا ہوں کہ جو مرکز اہل سنت سے جڑے گا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو یقیناً اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بننے کی اور اسی پر خاتمہ بالخیر کی نصیب توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھا نصیب عطا فرمائے، ہمارے نصیب کو اچھا فرمائے اور ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔